تو اللہ نے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، آپ اپنے کو جوڑ کر کے رکھیے ان لوگوں کے ساتھ جو صبح و شام اللہ کی یاد میں لگے رہتے ہیں اور جو صرف اللہ کو چاہتے ہیں. عربی زبان میں وجہ کا لفظ جس طرح چہرے کے لیے بولا جاتا ہے، اسی طرح وجہ کا لفظ پوری ذات کے لیے بھی بولا جاتا ہے. یریدون وجہہ، جو صرف اللہ کو چاہتے ہیں، انہیں اور کچھ نہیں چاہیے. وہ تو جنت کی لالچ میں بھی اللہ کو نہیں یاد کرتے. اللہ سے محبت کرنے والوں کو جنت اس لیے پسند ہے کہ وہاں رہ کر اللہ کا دیدار ہوگا، وہاں رہ کر انشاءاللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا، اللہ والوں کا دیدار ہوگا، اس لیے ان کو جنت پسند ہے. اگر ان سے کہہ دیا جائے اس سے 10 گنا بہتر جنت تمہیں دی جائے گی لیکن تم کو اللہ کا دیدار نہیں ملے گا، وہ کہیں گے ہمیں نہیں چاہیے ایسی جنت. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے تو صرف اللہ کو چاہا ہے، ہمارا مقصود و مطلوب اللہ کی ذات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ اپنے کو جوڑ کر کے رکھیے، انہی کے ساتھ رہیے، انہی کے ساتھ اٹھیے بیٹھیے، چاہے وہ معاشرے کے معمولی افراد ہوں، بے اثر لوگ ہوں، لیکن لوگوں کو کیا خبر کہ اللہ کی نگاہوں میں وہی سب سے قیمتی ہے. ایک مرتبہ تشریف فرما تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں، حضرات صحابہ اکرام ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے. حضور کی مسجد اس زمانے میں اتنی پیک نہیں تھی جیسے ہماری مسجد ہوتی ہے، باہر دیوار ہے، کچھ نظر بھی نہ آئے. کھجور کے ڈنٹھلوں پر کھجور کی پتیوں سے چھپر پڑا ہوا تھا، باہر گزرنے والے بھی نظر آتے تھے. ایک شخص گزرا جو مالدار و با اثر آدمی تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا انداز بڑا عجیب ہوتا تھا. حضور زندگی سے بہت قریب تر گفتگو فرماتے تھے تاکہ ہر ایک کے بات سمجھ میں آ جائے. آپ نے فرمایا اس آدمی کو جانتے ہو؟ لوگوں نے کہا جی. کیسا آدمی؟ ان کا حضور بہت مالدار ہے، بہت با اثر ہے، کوئی بات کہتا ہے تو لوگ غور سے سنتے ہیں، کسی کا گواہ بن جائے تو اعتبار کیا جاتا ہے. اس قسم کی باتیں کیوں؟ ہو سکتا ہے کچھ جملوں میں فرق ہو جائے. کہیں پیغام بھیج دے تو اس کا رشتہ قبول کیا جائے، یہ تو حدیث میں ہے، یہ تو جملہ مجھے یاد ہے. کہیں پیغام بھیج دے تو اس کا رشتہ قبول کیا جائے. بس حضور خاموش ہو گئے، آگے آپ نے کچھ نہیں کہا. تھوڑی دیر کے بعد ایک دوسرے صاحب گزرے. حضور نے فرمایا ان کو جانتے ہو؟ جی. کیا خیال ہے ان کے بارے میں؟ معمولی سا غریب آدمی ہے، کوئی بات کرے تو توجہ بھی نہ دی جائے، کوئی اہمیت نہیں ہے، کہیں رشتہ بھیجے تو شاید قبول نہ کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جو پہلے آدمی گزرا تھا نا، اگر ایسے لوگوں سے پوری دنیا بھر جائے تو ان سب کے مقابلے میں اللہ کی نظر میں یہ باری ہے. کیوں؟ اس کا دل روشن ہے، اس کے دل میں اللہ کی یاد، اس کا تعلق اللہ کے ساتھ. ہم یہاں صرف اللہ کی یاد کے لیے آئے ہیں اور کوئی مقصد نہیں ہے. عامل وامل بننے نہیں آئیں گے، ذرا جھاڑ پھونک کریں گے تو لوگ ہماری عزت کریں گے. شیطان سے اپنے کو بچانے کے لیے سیکھ رہے ہیں جو کچھ سیکھ رہے ہیں، اپنے کو، اپنے گھر والوں کو، باقی سب کو شیطان سے بچانے کے لیے سیکھ رہے ہیں تاکہ شیطان کے مکر و فریب سے ہم بچیں. اور شیطان کے مکر و فریب دو طرح کے ہوتے ہیں، اللہ سے دور کرنا اور بیماریاں پیدا کرنا، جھگڑے کرانا. جن شیطانوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کیا ہے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، تو اللہ نے فرمایا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. لوگ ان شیطانوں کے پاس جا کر کے، دو فرشتے اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے تاکہ وہ نبوت اور جادو کے فرق کو واضح کر دے. ہاروت و ماروت اللہ کے حکم سے دو فرشتے آئے تھے اور جس کام کے لیے آئے تھے، جب وہ کام مکمل ہو گیا اللہ نے ان کو واپس بلا لیا. فرشتے معصوم ہوتے ہیں، ان کو کسی کنویں میں لٹکایا نہیں گیا. یہ سب جھوٹی من گڑت یہودیوں کی باتیں ہیں جو معلوم کہاں سے امت کے عوام میں چل پڑی. تو وہ لوگوں کو بتلا دیتے تھے کہ دیکھو جادو مت سیکھو، یہ کفر ہے،
اگر سیکھو گے تو ایمان ختم ہو جائے گا. اس کے بعد بھی کوئی اصرار کرتا تھا تو سکھا دیتے تھے. لوگ ان سے کیا سیکھتے تھے؟ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. لوگ ان دونوں سے ایسے عملیات سیکھتے تھے جن کے ذریعے گھروں میں جھگڑے کرائیں اور میاں بیوی کو دور کریں، ان کا رشتہ توڑیں. یہ بھی ہوتا ہے، آج گھر گھر میں ہو رہا ہے. یہ جو کچھ سیکھ رہے ہیں وہ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنے گھروں کی حفاظت کے لیے، اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے، بیماریوں سے ان کی حفاظت کے لیے. شیطانی اثرات سے بیماری بھی ہوتی ہے. سود کھانے والا قیامت کے دن اللہ کے پاس جب آئے گا تو کیسے کھڑے ہوگا؟ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ ایسے کھڑے ہوگا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ایک مثال دی اللہ تعالیٰ نے کہ جیسے کسی پر شیطان نے اپنا اثر ڈال کر کے اس کو دیوانہ بنا دیا ہو. معلوم ہوا یہ ڈپریشن، یہ ٹینشن، یہ الجھنے، یہ دیوانہ پن، یہ سب شیطان کے اثرات سے ہوتا ہے، یہ سب جادو کے اثرات سے ہوتا ہے. لیکن کچھ بھی سیکھ لیں اس کا فائدہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک ہمیں کثرت ذکر کی نعمت نہیں حاصل ہوگی، جب تک ہمارا تزکیہ نہیں ہوگا، جب تک ہمارا من صاف نہیں ہوگا، اور جب تک ہمارا اللہ تعالی سے اٹوٹ رشتہ قائم نہ ہوگا کہ شیطان ایک پل کے لیے بھی اس کو نہ توڑ سکے. اسی میں ایمان کی بھی حفاظت ہے. حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مقولہ سنا کر میں اس وقت کی گفتگو ختم کروں گا. جمعے کا دن ہے، بات لمبی ہو رہی ہے. خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے آ کے پوچھا کہ حضرت یہ جو آپ کا تصوف ہے، اور تصوف تو ایک اصطلاح ہے، اس میں رد و یابی سب جمع ہے، اچھا بھی ہے برا بھی ہے. اور تصوف کی مخالفت کرنے والے دو قسم کے لوگ ہیں. بعض تو وہ ہیں جن کو دین و ایمان پسند نہیں ہے، شیطان کے اہل کار ہیں، اور بعض وہ ہیں جن کو اہل تصوف کی حماقتوں سے الرجی ہوتی ہے. ان کی بدعات، ان کے مبالغے، ان کا غلو، ان کی ناسمجھی کی باتیں، اس سے الرجی ہوتی ہے. اور اس سے صرف ان کو نہیں، ہم کو بھی ہوتی ہے. اسی کی اصلاح فرمائی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے. تو ان کو تصوف کا مخالف سمجھا جانے لگا. ہمارے اپنے حلقوں میں سمجھا تصوف کسی اور کی چیز ہے. نہیں، تصوف کی غلطیاں کسی اور کی چیز ہیں، تصوف کے حقائق تو ہماری چیز ہے. تو خواجہ بہاؤالدین نقشبند بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت اس تصوف کا فائدہ کیا ہے؟ تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اس تصوف کا فائدہ یہ نہیں، جب آدمی کثرت سے ذکر کرتا ہے، کسی بڑے کی نگرانی میں اس کی سرپرستی پہ کثرت سے ذکر کرتا ہے اور اس کا تزکیہ ہوتا ہے، تو پھر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو باتیں مجمل ہیں وہ مفصل ہو جاتی ہیں. جو ابھی اجمال کے ساتھ معلوم ہے وہ تفصیل کے ساتھ معلوم ہو جاتا ہے. اور جو ظنی ہیں وہ یقینی ہو جاتی ہیں. ابھی صرف معلوم ہے اللہ کی یاد میں ایک لذت ہے، یہ تو سب کو معلوم ہے نا، لیکن صرف علم ہے تو ظنی بات ہے. اور جس کو ملنے لگی وہ لذت، اس کے لیے یقینی. جیسے بلوغ کے بعد کی بہت ساری کیفیات ہیں جو کسی نابالغ کو بتلائی جائیں تو اس کے لیے ظنی ہے، اور بالغ ہو جانے کے بعد وہی کیفیات اس کے لیے یقینی ہو جاتی ہے. تو جو باتیں ظنی ہیں وہ یقینی ہو جاتی ہیں، جو مجمل ہیں وہ مفصل ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بھی یہ یقین عطا فرمائے. اللہ یہاں سے کچھ لے کر جانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سنتیں ادا فرمائے.